دوستوں، آج جمعۃ المبارک کے دن 7 آسمانوں سے بڑا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھنے والا رب کریم سے 700 کروڑ بھی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت شام ہونے سے پہلے دینے پر قادر مطلق ہے۔ لوگ بہت سی تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، لیکن 10 میں سے 3 لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں اور باقی کے تمام ناکام ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج ماہ جمعۃ المبارک کے دن جو وظیفہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ 10 میں سے 9 لوگ یقینی طور پر کامیاب ہوتے ہیں، اور جو ایک ناکام ہوتا ہے وہ بھی اپنی غلطی کوتاہی لاپرواہی کی وجہ سے ہی ناکامیاب ہوگا۔ یعنی جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ جو بندہ آج جمعۃ المبارک کے دن آسمان سے فرشتے زمین پر اتارنا چاہتا ہے۔ جمعہ کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن بہت سے علماء کرام، بہت سے محدثین، بہت سے اللہ والوں نے چلے کیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات تک تسبیحات پڑھی، اعمال پڑھے، تہجد پڑھی۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمعۃ المبارک کا دن بڑا ہی بابرکت اور بہت ہی طاقتور اور قبولیت والا دن ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف اور صرف 7 بار پڑھ لیا جائے گا، 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں رکھ دیے جائیں گے۔ دنیا کے تمام وظائف، تمام تسبیحات، تمام اعمال ایک طرف، جمعۃ المبارک کے دن کا یہ طاقتور ترین وظیفہ ایک طرف۔ اللہ والوں، آج آپ لوگ اگر اپنی 7 نسلوں کے رزق کا انتظام کروانا چاہتے ہیں، اگر آج آپ لوگ اپنی زندگی سے تمام پریشانیاں، تمام تنگدستیاں نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ جمعۃ المبارک کے دن کو مومنوں کا عید کا دن کہا جاتا ہے، اور جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا درود نبی پاک خود سماعت کرتے ہیں۔ اللہ والوں، اس کے علاوہ جمعۃ المبارک کے دن 3 گھڑیوں کے بارے میں بتایا گیا جو کہ قبولیت کی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آج آپ کو علماء کرام کی، اللہ والوں کی بتائی ہوئی روایات بھی بتاؤں گا۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں اور امام صاحب جب خطبہ پڑھتے ہیں، خطبہ 2 حصوں میں پڑھا جاتا ہے، ایک خطبہ پڑھتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں اور پھر دوبارہ خطبہ پڑھتے ہیں۔ تو جو دوسرے کے درمیان جو آپ بیٹھتے ہیں وقت کے اندر، ایک خطبہ پڑھا پھر آپ بیٹھتے ہیں اور پھر دوبارہ خطبہ دوسرا ارشاد فرماتے ہیں، تو اس کے درمیان جو آپ آرام سے بیٹھتے ہیں، اس وقت بغیر ہونٹوں کو ہلائے، بغیر اپنی زبان کو ہلائے، دل ہی دل میں اللہ پاک سے آپ جو بھی مانگیں گے اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ وہ قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں۔ اور دوسری قبولیت کی جو گھڑیاں ہیں وہ عصر کے وقت ہوتی ہیں، یعنی عصر سے مغرب کے درمیان ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جب آواز دی جاتی ہے، اذان کے لیے پکارا جاتا ہے اور بلایا جاتا ہے، وہ وقت بھی قبولیت کا ہوتا ہے۔ اللہ والوں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایات نقل کی گئی ہیں، لیکن جو مسترد روایات ہیں وہ میں نے آپ کے آگے بتا دی۔ آج کا وہ کون سا وظیفہ ہے جو آپ لوگ جمعۃ المبارک کے دن پڑھیں گے اور اللہ رب العزت دوسرے جمعے سے پہلے آپ کی وہ حاجت کو پورا فرما دے گا؟ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو پڑھیں گے، آپ لوگ خود اس کی جو راحت ہے وہ اپنے سینے کے اندر محسوس کریں گے۔ اللہ والوں، اگر کوئی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جھولیوں کو بھروانا چاہتا ہے، تو آج جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اور آپ نے کم سے کم صدقہ جاریہ کی نیت سے 3 لوگوں کے ساتھ تو ضرور شیئر کریں۔ جب کوئی بندہ اس عمل کو 3 فردوں تک شیئر کرے گا، خود عمل کرے گا، تو تقدیر بدل جائے گی۔ اللہ رب العزت دوسروں کے لیے آسانی کرنے کا ثواب بھی آپ کو عطا کرے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ اس عمل کو سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، ایک نقطہ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو اس عمل کے چند فائدے بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ارجنٹ آپ کی حاجات کو پورا کرتا ہے، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، گھنٹوں، سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ اس عمل کو کرتے ہیں، کرتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم سے جو مانگتے ہیں اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو فوراً قبول و منظور فرماتے ہیں۔
یعنی جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جلد امیر ہو جائیں، جلد کامیاب ہو جائیں، وہ جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو کریں۔ کسی پیر فقیر، کسی جعلی بابا کے چکروں میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب تک آپ کے پاس یہ وظیفہ ہے، جب تک آپ کے پاس یہ عمل موجود ہے، آپ کو کسی کی محتاجگی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ مدد مانگ سکتے ہیں، نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے مانگ سکتے ہیں، اللہ رب العزت ضرور آپ کی مدد فرمائیں گے۔ جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو پڑھیں، اللہ سے نیت کر کے مانگیں۔ آج کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھے۔ جو ماں باپ پریشان ہیں، گھر میں جوان بیٹوں کو روزگار نہیں مل رہا، بیٹوں کی نوکریوں کے لیے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے، کاروبار میں آسانی کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ کاروبار میں ترقی عروج کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، آپ کو کہیں سے کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو پھر اللہ کے سامنے رجوع کریں۔ اللہ تو مشکل سے نکالنے والا ہے، اللہ تو آزمائشوں کو اٹھانے والا ہے، اللہ تو رحمتوں اور راستوں کو کھولنے والا ہے، کیونکہ اس کی صفت یا رحمان ہے اور یا رحیم بھی ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے، یاد رکھیے گا قرض ایک ایسی بری بلا ہے جس کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، قبر کی دیواروں تک ساتھ نہیں چھوڑتی۔ بعض اوقات انسان پر قرض ہو جاتا ہے کسی غلطی کی وجہ سے، کسی مجبوری لاپرواہی کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، اپنی لالچ کی وجہ سے انسان دوست احباب رشتہ داروں سے پیسے ادھار لے لیتا ہے، قرض اتر نہیں پاتا۔ لوگ آپ کو فون پر گالیاں دیتے ہیں، آپ کی دکان پر آتے ہیں، آپ کو گھروں میں چکر لگاتے ہیں، دروازے پر آپ کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں جو آپ کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آج جمعۃ المبارک کے اس مبارک دن اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کے قرض کی ادائیگی فوراً انشاءاللہ ہو جائے گی۔ آپ پریشان ہیں، بدگمان ہیں، آپ وسوسوں کا شکار ہیں کہ آپ پر یہ مشکل وقت، یہ پریشانیاں، یہ تنگ دستیاں جو کئی سالوں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یہ کیسے جان چھوڑیں گی؟ تو آج جمعۃ المبارک کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ لوگوں نے صرف 7 بار اس مبارک وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ سے مانگیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے 700 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن اللہ سے مانگنے والا ہو، بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے اس وظیفے کو پڑھنے والا ہو، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کے بچے کا نصیب تبدیل ہو جائے گا، اس گھر کا بچہ انشاءاللہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ لوگوں نے ہر کسی نے پڑھنا ہے، ہر گھر میں کم سے کم ایک بندے نے تو اس خاص عمل کو اپنے گھر کے روشن مستقبل کے لیے لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ بچوں کے رزق بھی وسیع و عریض ہوں گے اور اللہ پاک ان کے نصیب کو بھی اجاگر کرے گا، اور ان کے بہترین جو بیٹیاں ہیں ان کے رشتے بھی ہوں گے۔ اللہ والوں، ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ آج انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے، اللہ ممکن بنائے گا، اللہ ممکن بنانے پر قادر ہے۔ آج کے لوگ پریشان ہیں، آج مسلمان پریشان ہیں، کہیں پر جنگی حالات ہیں، کہیں پر غربت کے مارے ہیں، کہیں تنگ دستی اتنی ہے کہ ماں باپ بچوں کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے۔ بے برکتی کا عالم ہے یہ دنیا جس زمانے پر چل رہی ہے، بے برکتی کا یہ عالم ہے کہ لوگ لاکھوں کمانے کے باوجود بھی پریشان ہیں، کیونکہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے، گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تمام پیسوں کی وجہ سے ہے۔ آج اگر کسی گھر میں پیسہ ہے، وہاں لڑائی جھگڑے بھی کم ہیں، وہاں پر پریشانیاں بھی کم ہیں، وہاں مصیبتیں بھی کم ہیں۔ ہر طرح کی مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے جب ہر مسئلے کا حل ہی پیسہ ہے، ہر بندہ پریشان ہی پیسوں کی وجہ سے ہے، ماں بچے کو کوس رہی ہے کہ شادی کے بعد تو بہت بدل گیا ہے۔ اللہ والوں، وہ ماں یہ نہیں سوچ رہی کہ اخراجات اتنے بڑھ گئے ہیں، مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، بچہ کس طریقے سے اپنے ماں باپ کو کھلائے گا۔ اللہ والوں، بے شک بچے کے اوپر اپنے ماں باپ کے سب سے زیادہ حقوق ہوتے ہیں، لیکن اس وقت کا جو وقت چل رہا ہے یہ بہت زیادہ پرفتن دور ہے۔ اس پرفتن دور میں آپ لوگ اگر اللہ رب العزت سے مدد حاصل کریں گے تو ہی آپ لوگ کامیاب ہو پائیں گے، آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اگر آپ لوگ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے رستے پہ نہیں چلیں گے، رب سے مدد نہیں مانگیں گے، اپنے ہی قوت بازو پر یقین اور بھروسہ کریں گے، تو اللہ والوں، پہلے تو ہو سکتا ہے آپ کو کامیابی ملے، شروع میں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کامیاب ہوں، لیکن بعد میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کیونکہ
کامیابی رب کی طرف سے ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں بہت ہوشیار ہوں، حالانکہ اللہ رب العزت ڈھیل دے رہا ہوتا ہے، لیکن جب رب کسی کی رسی کو کھینچتا ہے تو اللہ والوں شدید پریشانیوں کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج اس خاص عمل کو پڑھیں، اللہ رب العزت کو راضی کروا لیں، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن بہت خاص دن ہے۔ آج اگر آپ لوگ اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگیں گے، اللہ پاک آپ کو 70 لاکھ سے نوازیں گے، اور جمعۃ المبارک کے دن کو مومنوں کی عید کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج کے اس خاص دن میں آپ لوگوں نے یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس وظیفے کو آپ لوگ 1 مٹھی چینی کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس وظیفے کے ساتھ ساتھ کوئی چھوٹا موٹا صدقہ بھی ضرور کرنا ہے، کیونکہ صدقہ دینے سے انسان کی عمر میں برکت آتی ہے، انسان کے مال میں، انسان کی دولت میں، انسان کی عزت میں بے شمار کی اللہ رب العزت برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن کرنا ہے۔ کوشش کریں پانی کے گلاس پر پڑھیں، پانی کے گلاس پر پڑھیں گے تو یہ زیادہ بہترین ہے، کیونکہ پانی کے گلاس میں جب آپ لوگ وظیفہ پڑھ کے دم کرتے ہیں اور اس پانی کو پی جاتے ہیں تو قرآن کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ آپ کے جسم میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ وظیفہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ لوگ پریشان حال ہیں، مقروض ہیں، تو قرض سے نجات کی نیت کریں، وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا لاکھوں کروڑوں کا قرض بھی چٹکیوں میں اتر جائے گا۔ لیکن آج کے اس بابرکت دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت آپ کے لیے، ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اللہ رب العزت، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، تجھے ہم سب کو بنانے کا واسطہ، اس دنیا جہان سورج چاند ستاروں کو بنانے کا واسطہ، میرے مولا سب سے پیارے اپنے حبیب کا واسطہ، میرے مولا ہم سب کی دل کی تمام نیک جائز حاجت کو پورا فرما دے، میرے مولا ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما دے، میرے مولا ایمان پر خاتمہ عطا فرما، جنت البقیع سے اٹھا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، جو بے روزگار ہیں صاحب روزگار بنا دے، بہترین اور حلال رزق کے ذرائع عطا فرما، حرام کے ذرائعوں سے ہمیں بچا، میرے مولا حرام کی کمائی سے بچا، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بچا، میرے مولا سود خوری سے بچا، میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، میرے مولا آنکھوں کے زنا سے بچا، کانوں کی زنا سے بچا، گانے باجوں کو سننے سے بچا، میرے مولا اپنے پیارے حبیب کے صراط مستقیم والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا تو ہی اگر ہماری مدد کرے گا تو ہی ہماری مدد ہوگی، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے، میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے مسلمانوں پر خصوصی نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ان کو جذبہ جہاد سے سرشار فرما، میرے مولا جو بیٹیاں رشتے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، توجہ کیجئے گا، جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہت سے لوگ کمنٹ کرتے ہیں، میرے مولا ہر گھر میں ہر بیٹی کے نصیب کو اچھا کر دے، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، جو شادیوں کے لیے پریشان ہیں، رشتے ہو گئے ہیں، شادی کے لیے ان کے پاس فائنینشلی طور پر مسئلہ ہے، میرے مولا ہر طرح سے مدد فرما، غیب سے مدد فرما، تیرے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑی ہے، میرے مولا تھوڑا سا خزانہ عطا کر دے گا، کوئی خزانے میں کمی نہیں آئے گی، میرے مولا مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، شرک جیسے عظیم گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے، آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، قبلہ رخ۔ اول تو اس وظیفے کو آپ لوگ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، 1 مٹھی چینی پر بھی پڑھ سکتے ہیں، پانی کے گلاس پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور صغیرہ کبیرہ گناہوں کو استغفار کریں، 70 بار کم سے کم استغفر اللہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اب آپ نے اپنے گناہوں کو معاف کروا دیا، رب کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ درود خضری پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میں یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ یہی وہ درود ہے جو قرآن میں بھی آیا، اللہ رب العزت کو بھی یہی درود سب سے زیادہ پسند ہے، اسی لیے فرض نماز میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہا ہے، کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے، وہ گاڑی کی وجہ سے پریشان ہے، سفاری کی وجہ سے تنگ دست ہے۔ میرے مولا آج جو بندہ جس حاجت کو لے کر بیٹھے، میرے مولا ان کی تمام دل کی نیک اور تمام حاجات کو پورا فرما دے۔ جو نہ مانگ سکے ان کے حق میں بہتر ہو میرے مولا وہ بھی عطا فرما دے۔ ہم سب کو اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان کو نیا گھر عطا فرما، گاڑی عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ جو لوگ جس حاجت کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، من پسند شادی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے، روشن مستقبل کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، شوہر آپ پر توجہ نہیں دے رہا، شوہر کی توجہ چاہتے ہیں، تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت ہر مقصد میں انشاءاللہ کامیابی یقینی عطا فرمائے گا۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام وسوسے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت پڑ جاتی ہے، اس میں خیر ہو جاتی ہے، اس میں کامیابی ہو جاتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ لوگ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مٹھی چینی آپ کے پاس موجود ہو تو ایک مٹھی چینی کے اوپر بھی یا ربنا کا یہ خاص وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے۔ 2 لونگ کے اوپر بھی یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے۔ 2 لونگ جو ثابت لونگ ہوتی ہیں وہ لونگ لے لیں۔ یا ربنا کا یہ وظیفہ آپ لوگ 2 لونگ کے بھی اوپر پڑھ سکتے ہیں، اور آپ نے اپنے پرس میں رکھ لینی ہے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد، لونگ پر دم کرنے کے بعد۔ اگر آپ لوگ صدقے کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں ایک مٹھی چینی کے اوپر پڑھ لیں، لیکن پانی کا گلاس اپنے سامنے ضرور رکھیے گا تاکہ اس ناموں کی تاثیر، قرآن پاک کی برکت آپ کے جسم میں اتر سکے، تاکہ شیطانی جتنے بھی اثرات ہوں گے، نظر بد ہوگی، ان سب کی کاٹ ہو جائے گی۔ آپ نے یا ربنا کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، کامیابی کا راز آپ کے حوالے آج کر رہا ہوں۔ یا ربنا یا ربنا لوگ وظیفے پڑھ پڑھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ یاد رکھیے گا، فائدہ ان کو ہی ہوتا ہے جو اللہ پاک کی ذات کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ کو راضی کیا کرو، اللہ کو راضی کرنا سیکھو۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، پھر اپنی حاجت کے لیے طلب کریں گے تو اللہ آپ کو خیریں، برکتیں، سلامتی عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ نے یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ربنا کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا ربنا سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے جو رب کو رب کی عظمت کے ساتھ پکار رہا ہے، پھر یقین کیجئے کہ یا ربنا پڑھنے والے پر اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے، نظر رحمت ہوتی ہے۔ جب آپ یا ربنا پڑھ کر اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لو گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، پھر اللہ سے جو مانگو گے آپ کو 100% مل کر رہے گا۔ پہلا وظیفہ یا ربنا کا ہے۔ آپ نے 11 بار پڑھ کر اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ویسے تو جب انسان پر مشکل وقت ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی خود آ جاتے ہیں، اسے مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے جب بھی مانگو رو رو کر مانگو، رونا نہیں آ رہا تو رونے والا منہ بنا لو۔ اللہ بڑا رحمان ہے۔ یا ربنا پڑھنے کی برکت سے آپ کے تمام کام انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو 2 لوگوں پر پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ان 2 لوگوں پر دم کر دینا ہے، یعنی پھونک مار دینی ہے، اور پانی کے گلاس پر بھی پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا ربنا جب 11 بار پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ رب کی رحمتوں کی جب آپ لوگ توجہ کے مرکز میں آ جائیں، پھر آپ لوگوں نے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے۔
اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الرافیہ، سورۃ الکافیہ، سورۃ الشافیہ اس کے نام ہیں۔ اس سورت کو آپ نے آج اس خاص عمل کو پڑھنا ہے، سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، اور یہی وہ سورت ہے کہ جب وہ نازل ہوئی تو شیطان چیخ مار کے رویا تھا، اور اس کی چیخ تمام جن و انس نے سنی تھی۔ اللہ والوں، سورۃ الفاتحہ کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے، آیت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور بسم اللہ کے ساتھ، یعنی بسم اللہ کی جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر 2 رب کی صفتیں شامل ہوتی ہیں، یا رحمان بھی ہے اور یا رحیم بھی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، بس ذرا طریقہ کار کو ملاحظہ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور آپ نے آخر میں آمین بھی کہنا ہے۔ اس طریقے سے سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، صرف 7 بار پڑھی جائے گی۔ 2 لونگ جو آپ کے پاس ہے ثابت لونگ، اس پر پھونک ماریں، اور اگر چینی پہ کر رہے ہیں تو چینی پر پھونک ماریں، اور پانی تو آپ کے پاس ہونا ہی چاہیے، پانی کا گلاس، اس پانی پر پھونک ماریں۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ اللہ پاک کو، اللہ پاک کے صفاتی نام یا غنیوں سے پکارنا ہے۔ یا غنیوں کا مطلب ہوتا ہے اے مالا مال کر دینے والے، اے غنی کر دینے والے۔ اللہ والوں، جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا، آج کل کے مسئلے پیسوں سے ہی شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی 90% مسئلے پیسوں کے ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے آج یا غنیوں کو تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا غنیوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار 11 ٹائمز یا غنیوں پڑھنا ہے۔ جب یا غنیوں کو آپ لوگ 11 بار پڑھ لیں تو 2 لونگوں کے اوپر پھونک کریے گا، پھونک ماریے گا، دم کریے گا، چینی پر دم کریے گا، اور پانی جو آپ نے لیا ہوگا اس کے اوپر دم کر دیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے آخری نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ جو سورت پڑھنی ہے، یہ دولت کی سب سے بہترین سورت ہے۔ اس کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے، اور یہ سورۃ الکوثر وہ سورت ہے جس کو دولت والی سورت کہا جاتا ہے، پریشانیوں کا آخری حل کہا جاتا ہے، ٹینشن فری سورت کہا جاتا ہے۔ جو اس سورت کے اعمال وظائف پڑھتے ہیں، پہلے بھی آپ نے پڑھے ہوں گے بہت سارے، اللہ رب العزت ان کو ٹینشن ہے اس کی ختم کر دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، اور یہی سورت ہے جو آج کے اس خاص عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے عمل کرنا ہے، بس اس کو ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے جو بتائے گئے ترتیب ہے اس کے مطابق کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پر سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 129 مرتبہ، 129 ٹائمز، 129 مرتبہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ 129 مرتبہ جب آپ لوگ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریے گا اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں۔ اگر 11 بار درود پاک نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 3 بار تو ضرور درود ابراہیمی پڑھیے گا، اور درود ابراہیمی کو ہی پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگر 2 لونگ لی ہیں ان پر دم کر دیں، چینی لی ہے تو ان پر دم کر دیں، اور آپ کے سامنے جو پانی ہے اس پر دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ پانی کو آپ نے اسی وقت پی لینا ہے۔ اگر آپ 2 لونگوں پر وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو ان 2 لونگوں کو سفید کاغذ میں لپیٹ کر اپنے پرس میں رکھ لیں۔ اگر آپ نے چینی پر وظیفہ کرا ہے تو اس چینی کو آپ لوگ صدقہ کر دیں گے، کوئی ایسی جگہ پہ ڈال دیں گے جہاں پر چیٹیوں کا گزر ہو، یا پھر ایسی جگہ ڈالیے گا جہاں سے چڑیا وغیرہ کھا لیں، یا کوئی میٹھی چیز بنا کے آپ لوگ صدقہ کر دیجئے گا۔ اس طریقے سے یہ وظیفہ آپ کا ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا بہترین انداز میں مانگیے گا، اچھے طریقے سے مانگیے گا، رو رو کر گڑ گڑا کر مانگیے گا۔ رونا نہ آئے، رونے والی شکل ہی بنا لیں، لیکن آپ نے رو رو کر اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے دعا مانگنی ہے، کیونکہ اتنی محنت کری ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ دعاؤں کے اندر کنجوسی کر جائیں گے، جلد بازی کریں گے تو فائدہ کیا وظیفہ پڑھنے کا؟ تو بہتر ہے کہ آج رک کر اپنے تمام دل کے راز رب کو بتا دو، میرے مولا میں یہ پریشان ہوں،
گاڑی چاہیے گاڑی مانگو، جو مانگنا ہے مانگو۔ ایک بیٹا بھی اپنی ماں سے مانگتا ہے نا، شرم کرتا ہے کہ میری ماں پتہ نہیں دیں گی نہیں دیں گی۔ اللہ والوں، ماں کی حیثیت ہو یا نہ ہو، وہ کوشش کرتی ہے اپنے بچے کے لیے۔ اسی طریقے سے نبی پاک نے فرمایا رب تمہارے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو رب زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ضد کی جائے۔ تو آپ لوگوں نے آج لازمی ضد کرنی ہے، ضد کر کے مانگے، اللہ پاک ضرور عطا کرے گا۔ میرا سنانا آپ کا سننا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ 5 وقت کی نماز قائم کریں، نماز پڑھیں، اس سے پہلے آپ کی نماز پڑھائی جائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔